بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو اس نشست میں غزوہ احد سے متعلق جاری ہے۔ بات پہنچی تھی ہماری کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف آیات میں غزوہ احد سے متعلق مختلف باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انہی آیات میں سے ایک اہم آیت حضرات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی، اس آیت کا تعلق غزوہ احد سے ہے، جنگ احد سے ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد تو صرف اور صرف رسول اور پیغمبر ہیں، یعنی تمہارے مقابل میں محمد کو صرف نبوت اور رسالت سے نوازا گیا، حالانکہ محمد بھی تمہارے جیسے انسان ہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ فرق اگر ہے تو صرف نبوت اور رسالت کی بنا پر، ورنہ کوئی اور فرق تم میں اور محمد میں نہیں پایا جاتا۔ اگر تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ محمد رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، تو یاد رکھو کہ محمد سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء، رسول، پیغمبر آئے اور سب کے سب وفات پا کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں اشارہ ہے کہ محمد اگرچہ رسول ہیں لیکن ان کو بھی موت آئے گی، جیسے کہ ان سے پہلے جو انبیاء، رسول، پیغمبر گزرے ہیں انہیں بھی موت آئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد تو محض صرف اور صرف کیا ہے، رسول ہیں، اور محمد سے پہلے بھی بہت بڑی تعداد رسول اور پیغمبروں کی گزری ہے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ، اگر محمد مر جائے، وفات پا جائے، یا محمد کا قتل کر دیا جائے، انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ، تو تم پیٹ پھیر کر میدان جنگ کو چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور جو میدان جنگ چھوڑ کر پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگ کر کے واپس چلے آئے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو یاد رکھنا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شکرگزار بندوں کو پورا بدلہ، پورا ان کا بدلہ ضرور دے گا۔ اس آیت پر اگر غور کیا جائے حضرات، تو غزوہ احد سے متعلق اس کا تعلق اس طرح ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین کے نرغے میں پڑ گئے، کفار مشرکین نے آپ کو گھیر لیا اور یہ بات عام ہو گئی، اعلان ہو گیا، شور ہو گیا، یہ افواہ اڑ گئی کہ محمد کا قتل کر دیا گیا۔ جب یہ بات عام ہوئی کہ محمد کا قتل کر دیا گیا، تو یہ بات صحابہ کرام اور ایمان والوں کے کانوں تک پہنچی جو میدان جنگ میں تھے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ان میں سے، ایمان والوں میں سے، انہوں نے جب یہ بات سنی کہ محمد کا قتل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، انہوں نے ارادہ کیا میدان جنگ کو چھوڑ کر لوٹنے کا، کہ اب تو محمد مار دیے گئے ہیں، اب ہمارا ادھر رہ کر لڑنے کا کیا فائدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور عتاب، بطور تنبیہ یہ نازل فرمایا اس آیت کو کہ محمد تو رسول ہیں،
جیسے کہ اس سے پہلے رسول آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔ اگر محمد وفات پا جائیں یا ان کا قتل کر دیا جائے تو کیا تم پیٹھ پھیر کر میدان جنگ کو چھوڑتے ہوئے کیا ہے لوٹ جاؤ گے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو تو تم جو ہے اپنی اس حرکت سے اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اسی لیے جنگ احد ہی کے موقع پر بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک مہاجر صحابی کا گزر ایک انصاری صحابی سے ہوا، اور یہ انصاری صحابی زخمی تھے، بہت ہی زیادہ زخمی تھے۔ انہوں نے کہا مہاجر نے انصاری کو کہ کیا تمہیں یہ خبر ہے کہ محمد کا قتل کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے؟ تو انصاری صحابی نے کہا کہ اگر محمد کا قتل کر دیا گیا تو یاد رکھو محمد نے اللہ کا پیغام تو پہنچا دیا، دین ہم تک پہنچا دیا، فقاتلوا عن دینکم، تو تم دین کے طرف سے، دین کی حمایت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے تمہیں کیا ہے لڑنا ہوگا۔ اب لڑائی محمد کے لیے نہیں، اور اصل لڑائی محمد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل لڑائی دین اسلام کے لیے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام ہم تک پہنچایا، تعلیمات پہنچائی۔ اب اس کے بعد اگر محمد شہید کر دیے گئے تو دین تو باقی ہے، دین کی طرف سے ہمیں لڑنا تھا، نہ کہ ہمیں محمد کی طرف سے کیا ہے لڑنا تھا۔ تو یہ جو ایک ماحول بن رہا تھا میدان احد میں اس افواہ کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا گیا، اس ماحول کو پرسکون اور جو ہے اس ماحول کی اصلاح کے لیے اور بطور عتاب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس آیات کو کیا ہے، اس آیت کو نازل فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اے لوگو، محمد تو صرف محض رسول اور پیغمبر ہیں، اور محمد سے پہلے بھی انبیاء رسول پیغمبر آئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔ اگر محمد وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاؤ؟ اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی اپنے شاکرین یعنی شکر گزار بندوں کو ان کا پورا پورا بدلہ ضرور دے گا۔ شاکرین، شکر گزار بندوں سے مراد ادھر وہ صحابہ کرام جنہوں نے ان افواہوں کو سننے کے باوجود اپنے آپ کو میدان جنگ میں کیا ہے باقی رکھا اور دین کی طرف سے کیا ہے لڑتے رہے۔ ادھر ایک اہم سبق ہمیں یہ ملتا ہے حضرات کہ اگر جنگ کے میدان میں، میدان جہاد میں اگر ہمارا جو ہے کبھی کوئی کمانڈر یا ذمہ دار مار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں یا جنگ کو جو ہے روک دیں یا جو ہے اپنے اپنے گھر لوٹ جائیں، بلکہ آخری دم تک جو ہے لڑنا ہوگا، کیونکہ لڑائی ادھر کسی کمانڈر کے خاطر، کسی جو ہے قائد کی خاطر نہیں ہوتی، بلکہ دین کے لیے ہوتی۔ تو جب تک دین اسلام باقی ہے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی حمایت کے لیے ہمیں کیا ہے پوری کوشش ہر قسم کی کیا ہے کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے حضرات تو قرآن مجید میں ایک اور آیت جس کا تعلق غزوہ احد سے ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی جاندار، کسی نفس کو موت نہیں آئے گی مگر اللہ کی اجازت سے۔ کسی نفس کو مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنا ہے، الا باذن اللہ، مگر صرف اللہ کی اجازت سے۔ کتابا مؤجلا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس کیا ہے لکھا ہوا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، آخرت کی ثواب چاہتا ہے، آخرت کا بدلہ چاہتا ہے،
ہم اسے وہ بدلہ ضرور دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں کو ہم بھی اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو جو حوصلے میں پستی پائی گئی، کمزوری پائی گئی، اس کو ختم کرنے کے لیے اس آیت کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کسی نفس کو مرنا نہیں مگر صرف اللہ کی اجازت سے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں، لوح محفوظ میں تقدیر لکھ دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے ضرور دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے وہ بھی ہم اسے ضرور دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر گزاروں کو ان کا پورا پورا انعام بدلہ ضرور دیں گے۔ اس آیت پر اگر غور کیا جائے تو حضرات، جنگ احد کے موقع پر جب کچھ کمزوری پائی گئی مسلمانوں کے جذبات میں لڑنے کے بارے میں، خاص طور پر جب یہ افواہ اڑ گئی اور عام ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، تو جو حوصلہ بلند تھا صحابہ کرام کا، وہ حوصلہ کیا ہے؟ پست ہو گیا، ڈر، خوف، رعب پایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور تنبیہ اس آیت کو عتاب کے طور پر نازل فرمایا کہ کسی جاندار کو مرنا نہیں ہے مگر اللہ کے حکم سے، کتاب مؤجلہ، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس لکھا ہے۔ مطلب یہ کہ تم موت کے ڈر سے میدان جنگ سے اپنے آپ کو پیچھا کر رہے ہو، یاد رکھو موت تو اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے کہ انسان کو جس وقت موت کا وقت ہے وہ اسے آ کر کے رہی، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو یا میدان جنگ سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو کسی ایک کنارے رکھ لے، لیکن موت کا جو وقت ہے وہ آنا ہی ہے۔ تو تم میدان جنگ چھوڑ کر کیا کرو گے؟ اترو میدان جنگ میں، اپنے آپ کو کیا ہے؟ ثابت قدم رکھو، اور غلط افواہوں سے کیا ہے؟ اپنے حوصلوں کو کیا ہے؟ اپنے حوصلے کو کیا ہے؟ پست اور کمزور نہ کرو۔ اسی طرح حضرت اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں ایک اور آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد کا ایک پہلو کا ذکر فرمایا، اور وہ یہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ان آیات میں حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جو دنیا سے گزر گئے، ان کے ساتھ ان پر ایمان لانے والوں نے جہاد کیا، قتال کیا، غزووں میں شرکت کی، اور خوب اچھی طرح جو ہے شرکت کی انہوں نے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان انبیاء کے جو ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ جنگوں میں، غزووں میں شرکت کی، ان کے ساتھیوں کو جو کچھ نقصان، تکلیف میدان جنگ میں پہنچائی گئی، فما وہنوا، وہ کمزور نہیں ہوئے، وما ضعفوا، اور نہ ہی ان کا حوصلہ پست ہوا، وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے میدان جنگ چھوڑ کر بیٹھنے کا ارادہ کر لیا۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگو، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تمہارے رسول کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، تمہیں زخمی کیا گیا ہے، اور پریشانی پر پریشانی کا تمہیں غزوہ احد کے موقع پر تمہیں سامنا کرنا پڑا ہے پریشانیوں کا۔ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ اپنا پست نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم ڈٹے رہو، صبر کرو، اور اپنے حوصلے کو بلند رکھو، اور اسی طرح تم اپنے آپ کو میدان میں باقی رکھو۔
کیوں؟ کیونکہ تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے، ان کو اگر کفار اور مشرکین کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے میدان جنگ میں اگر کچھ نقصان پہنچایا جاتا، تکلیف ایذا پہنچتی، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جو کچھ پریشانی اور مصیبت آتی، تکلیف پہنچتی، وہ کمزور نہیں ہوتے، حوصلہ ان کا پست نہیں ہوتا، بلکہ ڈٹے رہتے، صبر کرتے ہوئے لڑتے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وما کان قولہم، اور وہ کچھ نہیں کہا کرتے تھے، یعنی پچھلی اقواموں پر ایمان، پچھلے انبیاء پر ایمان لانے والے، وہ کچھ نہیں کہا کرتے تھے میدان جنگ میں مگر صرف یہی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، واسرافنا، اور جو کچھ ہم نے زیادتی کی ہے اسے بھی تو معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور تو ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے میدان جنگ میں، وانصرنا، اور تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ یعنی یہ دعا ان کی ہوا کرتی تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے میدان جنگ میں، اور مخالف ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمیں شاید شکست کا سامنا کرنا پڑے اب، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو جو ہے درگزر کا معاملہ فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی سے کیا ہے میدان جنگ میں کیا ہے جما دے، وانصرنا، اور تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ تو گویا کہ تمہیں بھی یہی دعا، اس قسم کی دعائیں تمہیں بھی کیا ہے میدان جنگ میں اس وقت کرنی چاہیے جب تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جب تمہیں غزوہ احد کے موقع پر تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ پچھلی اقوام جو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی میدان جنگ میں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی بدلہ دیا۔ یہ مضبوطی سے ڈٹے رہے، جمے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اگرچہ شکست کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا، خدشہ ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو جمائے رکھے، ڈٹے رہے، حوصلہ ان کا پست نہیں ہوا، اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اللہ دنیا میں بھی ان کو ان کا بدلہ دے دیا۔ کیا بدلہ دے دیا؟ شکست کا سامنا کرتے ہوئے اللہ نے انہیں کیا ہے غلبے سے نوازا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کا پورا اجر ثواب دیا۔ المہم حضرات، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے خاص طور پر جو غزوہ احد میں شریک تھے اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے یہ سبق دیا ہے کہ کبھی اگر کسی قسم کی جو ہے مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے میدان جنگ میں تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہاری کیا ہے اس موقع پر کیا ہے مدد فرمائے گا۔ المہم حضرات، آج کے اس نشست میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم